اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى اللہ خیر اما یشرکون۔ سورہ نمل کا 5واں رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے، اے پیغمبر کہو تمام تعریف اللہ کے لیے ہے اور سلام ہو اس کے ان بندوں پر جن کو اس نے منتخب فرمایا۔ بتاؤ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو ان لوگوں نے اللہ کی خدائی میں شریک بنا رکھا ہے، جن کو کوئی قدرت بھی نہیں ہے اور اللہ کی بڑی قدرت ہے، اس کی قدرت کے مظاہر نظاروں کے سامنے ہے۔ اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قدرت اور وحدانیت کے 5 دلائل ذکر کیے ہیں۔ پہلے نمبر پر ارشاد فرمایا، امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله۔ بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس پانی سے بارونق باغ اگائے، تمہارے بس میں نہیں تھا کہ تم ان کے درختوں کو اگا سکتے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا پھر بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ ان لوگوں نے راستے سے منہ موڑ رکھا ہے۔ اللہ کی قدرت کی دوسری دلیل، امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بین البحرین حاجزا۔ بھلا وہ کون ہے جس نے زمین کو قرار کی جگہ بنایا اور اس کے بیچ و بیچ میں دریا پیدا کیے اور اس کو ٹھہرنے کے لیے پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی اور 2 سمندروں کے درمیان ایک آڑ رکھ دی؟ یعنی جہاں 2 دریا یا 2 سمندر ملتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کا یہ کرشمہ دکھایا ہے کہ دونوں کے پانی آپس میں ملتے نہیں ہیں، بلکہ دور دور تک دونوں دریا ساتھ ساتھ بہنے کے باوجود الگ الگ نظر آتے ہیں، گویا ان کے درمیان ایک آڑ کھڑی کر دی گئی ہے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا پھر بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ بل اکثرهم لا يعلمون، نہیں بلکہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے ناواقف ہے۔ تیسری دلیل اللہ نے ذکر فرمائی، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض۔ بھلا وہ کون ہے جب کوئی بے قرار اسے پکارتا ہے تو وہ اس کی دعا قبول کرتا ہے اور تکلیف دور کرتا ہے۔ یعنی وہی اللہ حاجت روا، مشکل کشا اور تکالیف کو دور کرنے والا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں جو تکلیف کو دور کر سکے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا پھر بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ قلیلا ما تذکرون، نہیں بلکہ تم بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ چوتھی دلیل اللہ نے ذکر فرمائی، امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ۔ بھلا وہ کون ہے جو خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں تمہیں راستہ دکھاتا ہے اور جو اپنی رحمت کی بارش سے پہلے ہوائیں بھیجتا ہے، جو تمہیں بارش کی خوشخبری دیتی ہے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا پھر بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ نہیں، تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ اس سے برتر ہے جو یہ لوگ شرک کرتے ہیں۔ 5ویں دلیل اللہ نے ذکر فرمائی، امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض۔ بھلا وہ کون ہے جس نے ساری مخلوق کو پہلی بار پیدا کیا، پھر وہ اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، اور جو تمہیں آسمان اور زمین میں سے رزق فراہم کرتا ہے۔ یعنی انسان کو پیدا کرنے والا اللہ، انسان کو رزق دینے والا اللہ، انسان کو دوبارہ موت کے بعد اٹھانے والا وہ اللہ ہے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا پھر بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، آپ فرما دیجئے کہ اپنی دلیل لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی مخلوق میں حقیقی تصرف کرتا ہے؟ ظاہر ہے کہ سب کو معلوم ہے کہ حقیقی تصرف صرف اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ یہ سارا نظام، یہ ساری کائنات اور یہ ساری مخلوقات کو پیدا کرنے والا اللہ ہے اور یہ سارے نظام کو چلا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود پھر بھی لوگ شرک کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت کے یہ 5 دلائل ذکر کرنے کے بعد آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ۔
آپ فرما دیجئے کہ آسمانوں میں اور زمین میں جتنی بھی مخلوق ہے ان میں سے کوئی بھی غیب نہیں جانتا، صرف اللہ ہی غیب کو جانتا ہے۔ گویا اس آیت مبارکہ میں اس بات کی بھی وضاحت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو غیب کی بہت سی باتیں وحی کے ذریعے سے بتاتے ہیں، اور اس سلسلے میں سب سے زیادہ غیب کی خبریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی گئی تھی، لیکن مکمل علم غیب اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے، اس لیے اللہ کی ذات کے علاوہ اس کے سوا کسی کو عالم الغیب نہیں کہا جا سکتا۔ عالم الغیب ذات صرف اللہ کی ہے۔ اگلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کے اس باطل عقیدے کا ذکر کیا کہ جو موت کے بعد زندگی کا انکار کرتے تھے اور کہتے تھے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ۔ وہ کافر کہتے تھے جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے آباء و اجداد، کیا ہم ارسرینوں دوبارہ نکالے جائیں گے، دوبارہ پیدا کیے جائیں گے؟ اور کہتے تھے لَقَدْ وَإِنَّا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ نعوذ باللہ کہنے لگے یہ تو پہلوں کی کہانیاں ہیں، ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ یہ ان کا عقیدہ تھا۔ اللہ نے فرمایا قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِینَ۔ ان سے کہو ذرا زمین میں سفر کر کے دیکھو کہ مجرموں کا انجام کیسا ہوا ہے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَیْہِمْ وَلَا تَکُ فِی ضَیْقٍ مِّمَّا یَمْکُرُونَ۔ اور اے پیغمبر تم ان لوگوں پر غم نہ کرو، اور یہ جس مکاری کا مظاہرہ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے گھٹن محسوس نہ کرو، یعنی انہیں پتہ چل جائے گا جب قیامت کے دن یہ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے۔ جس اللہ نے انسان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا وہ دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ۔ اور جس دن سور پھونکا جائے گا تو آسمانوں اور زمین کے سب رہنے والے گھبرا اٹھیں گے سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے گا۔ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ۔ اور سب اس کے پاس جھکے ہوئے حاضر ہوں گے۔ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے تو آسمان اور زمین کی ساری مخلوق پر خوف اور ہیبت طاری ہو جائے گی۔ پھر جب دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے تو کائنات کی ہر چیز کو موت آ جائے گی، اور پھر جب حضرت اسرافیل علیہ السلام تیسری مرتبہ سور پھونکیں گے تو سب انسان قبروں سے زندہ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا وہم من فزع یومئذ آمنون۔ جو کوئی نیکی لے کر آئے گا یعنی اللہ کے دربار میں نیکی کے ساتھ حاضر ہوگا تو اسے اس نیکی کا بہترین بدلہ ملے گا، جیسے اللہ نے ذکر کیا من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، کہ ہر نیکی کے بدلے 10 گنا ثواب ملے گا۔ وہم من فزع یومئذ آمنون۔ اور ایسے لوگ اس دن ہر قسم کی گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے۔ ومن جاء بالسیئۃ فکبت وجوہہم فی النار۔ اور جو کوئی برائی لے کر آئے گا تو ایسے لوگوں کو منہ کے بل آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ هل تجزون الا ما کنتم تعملون۔ تمہیں کسی اور بات کی نہیں، انہی اعمال کی سزا دی جائے گی جو تم کیا کرتے تھے۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ۔ سورت کے اختتام میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی عظمت کے بارے میں ذکر فرمایا ہے۔ جس طرح سورت کی ابتدا میں ذکر ہوا تھا اسی طرح سورت کے اختتام میں بھی اللہ نے قرآن کی عظمت کا ذکر کیا۔ گویا سورت کے اختتام میں بتایا جا رہا ہے کہ انسان کی سعادت یہ ہے، انسان کے لیے کامیابی یہ ہے کہ وہ اس مقدس کتاب کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھام دے، اپنی زندگیوں میں قرآن کو زندہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآنی تعلیمات کے مطابق اپنی بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ سورہ نمل مکمل ہو گئی۔ اللہ خیر کے ساتھ ہمارا پورا قرآن مکمل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔